پیدائش سے لے کے موت تک ایک کام. یہ ڈھونڈ ذرا دماغ پہ زور ڈالیں، ممکن ہے کوئی بات سامنے آ جائے. ایک آدمی کی زندگی اگر 50 سال ہے تو اگر ہم کہہ دیں جی ایک خیال 15 سیکنڈ میں آتا ہے اور 15 سیکنڈ کے بعد دوسرا خیال آتا ہے تو ایک خیال کا دورانیہ 15 سیکنڈ ہوا. تو ایک خیال کا دورانیہ جب 15 سیکنڈ ہوا تو 50 سال میں اگر آپ ان خیالات کو شمار کریں تو اربوں کی تعداد تو ضرور ہو جائے گی. یعنی انسان 50 سال میں ارب در ارب خیالات قبول کرتا ہے اور وہ خیالات اس کی زندگی بنتے ہیں. ارب در ارب خیالات میں آپ ایک خیال ایسا بتائیں جو بغیر انفارمیشن کے آپ نے عمل کیا ہو. ایک عمل ایسا بتائیں. پانی پیتے ہیں اس کا خیال آتا ہے پہلے تو پانی پئیں گے. کھانا کھاتے ہیں تو پہلے کھانے کا خیال آئے گا تو آپ کھانا کھائیں گے. رات کو سو جاتے ہیں صبح کو اگر خیال آئے گا تو دفتر جائیں گے. دفتر میں چھٹی ہوتی ہے گھر کا خیال آئے گا تو آپ گھر آئیں گے. بیوی سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے خیال آئے گا تو بیوی سے بات کریں گے. بچوں کو پیار کرنا چاہتے ہیں تو اگر بچوں کو پیار کرنے سے متعلق آپ کے دماغ میں کوئی انفارمیشن نہ ہو تو آپ بچوں کو پیار نہیں کر سکتے. انتہا یہ کہ اگر آپ کو نہانا ہے دھونا ہے بول و براز ہے اس کا بھی آپ کو خیال آئے گا اور اس خیال کا دباؤ جو ہے آپ سے وہ کام کرائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری زندگی جو ہے وہ انفارمیشن یا خیال کے تابع ہے. یہ ہم ذکر کر رہے ہیں مادی زندگی کا، اس جسمانی زندگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیال کہیں سے آتا ہے تو ہم کچھ کرتے ہیں، اگر خیال کہیں سے نہیں آتا تو ہم کچھ نہیں کرتے. مثلاً ایک آدمی کوما میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیالات کو معنی پہنانے والی ایجنسی جو ہے وہ سسپینڈ ہو گئی، معطل ہو گئی. اب چونکہ اوپر سے آنے والی اطلاع کو ہم کسی قسم کے معنی نہیں پہنا رہے اس لیے ہم اس حالت کا نام کوما رکھتے ہیں، یعنی شعور بے خبر ہو گیا. یہی صورتحال مرنے کی بھی ہے کہ جب شعور کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی اطلاع وارد نہیں ہوتی اس کا نام موت ہے. اور جب تک شعور کے اوپر اطلاع وارد ہوتی رہی آدمی زندہ ہے. مرنا کیا چیز ہے؟ اطلاعات کا تسلسل کے ٹوٹ جانے کا نام مرنا ہے. اب ہم جب زندہ ہیں تو ہمیں مسلسل اس بات کی اطلاع مل رہی کہ ہم زندہ ہیں. جب ہم زندہ ہیں تو پھر ہمیں مسلسل اس بات کی اطلاع مل رہی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، روزگار بھی کرنا ہے، ملازمت بھی کرنی ہے، شادی بھی کرنی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرنا ہے، گھر بھی بنانا ہے، کپڑے بھی پہننے ہیں. اب آپ یہ بتائیں اگر کسان کے دماغ میں، ساری دنیا کے کسانوں کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ ہمیں کاٹن بونی ہے تو کیا دنیا میں کپڑے کا وجود رہے گا؟ اگر کسان کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مجھے گیہوں کاشت کرنی ہے، کیا کوئی آدمی دنیا میں روٹی کھا سکتا ہے؟ یا کسان بغیر خیال کے گیہوں بو دیتا ہے؟ کیوں بھائی؟ بغیر خیال کے کیوں بو دیتا ہے؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کائناتی سسٹم ہے اور کائناتی سسٹم میں ایک یہ سسٹم جو مادیت کا ہے، مٹیریل جسے آپ کہتے ہیں، یہ بھی ایسا ایک نظام اور سسٹم ہے کہ یہ تابع ہے کسی خیال کے، کسی اطلاع کے اور کسی انفارمیشن کے. اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ وہ ایجنسی جہاں سے خیالات آ رہے ہیں وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟
یہ تو بات طے ہو گئی. اطلاع کے بغیر یا کچھ بھی نہیں ہوگا. مثلاً نہ آپ کو سردی لگی تو آپ کہتے ہیں صاحب وہ جسم سے ٹکرائی، ہوا ٹھنڈی، اس لیے سردی لگی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہوا نہیں ہوتی، آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دروازے بھی بند ہوتے ہیں، ایک دم آپ کو سردی لگنے لگتی ہے، باہر جا کے دیکھتے ہیں تو بہت سردی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے سردی لگنا ہوا کے تابع نہیں ہوا. سردی کی اپنے ایک اطلاع ہے، جب انفارمیشن آپ کو ملے گی تو آپ کو سردی لگے گی، اور جب گرمی سے متعلق آپ کو انفارمیشن ملے گی تو آپ کو گرمی لگے گی. تو اب یہ بات تو قانوناً آپ کو معلوم ہو گئی کہ یہاں کوئی بھی کام، کوئی بھی حرکت، کوئی بھی زندگی، خواہ وہ بری چیونٹی کی ہو جس کو ایک پھونک مارو تو 100-200 اڑ جاتی ہیں، یا وہ ہاتھی کی ہو، انفارمیشن کے بغیر یہاں کچھ بھی نہیں. انفارمیشن کے بغیر جب کچھ بھی نہیں ہے تو اصل زندگی جو ہے انفارمیشن ہوئی کہ آپ کو اطلاع زندگی کے بارے میں ملے گی تو آپ زندہ ہیں. آپ کو زندگی کے بارے میں اطلاع نہیں ملے گی، آپ زندہ نہیں ہیں. مثلا آپ ریڈیو ہے،